محبوب تھے حضرت امیر خسرو، محبوب تھے۔ حضرت نصیر الدین صاحب حضرت امیر خسرو کے پاس آئے، کہنے لگے کام ہے، میں ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا تو میرا سفارشی بات، مرشد سے کہا کہ میں نہیں مخلوق کے لیے ڈیوٹی کر سکتا، مجھے اجازت دے میں تنہا بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا، جتنے وظیفے ملیں گے پڑھوں گا، جتنا حکم ہوگا اتنے نفل پڑھوں گا، پر یہ میدان میں نکل کے تبلیغ کرنا، یہ میدان میں نکل کے لوگوں کو دعوت دینا، اب مت سمجھیے کہ ہم صرف پھول ہی لوگ ہم پر پھینکتے ہیں، بڑا کچھ کرنا سہنا پڑتا ہے، بڑا کچھ۔ یہ تو چڑھیا ہوتے دار بھی نہیں، یہ تو بکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگڑے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے، اے تو سستا ہور بپار بھی نہیں، کچھ سمجھنا آوے لوکانو اوکا دے نال شہید کرے، اساں ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر اودا خالی جاندہ بار بھی نہیں۔ کہا آپ نا میری سفارش کریں اور خواجہ صاحب سے عرض کریں کہ میں نہیں یہ کر سکتا، یہ کوئی سوکھا کام ہے، سوکھا کوئی ہے اجلے میں بیٹھ کے تعویذ لکھنا، ہاں یہ بتانا تجھے کالا جادو ہے، تو میں نے تو ایک پیر سے کہا تھا کالا پرانا ہو گیا، کوئی نیلا بھی نکال رہا، کوئی مطلب رنگ بدل بھی لو، اب ایک ہی بات کیے جا رہے ہو سالوں سے، تو یہ تو سوکھا ہے، لیکن میدان میں نکلنا، تبلیغ کرنا، ادارے قائم کرنا اور نظام چلانا یہ آسان کام نہیں، یہ شہادت کا حلفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سوکھا ہے یہ۔ حضرت خواجہ امیر خسرو فرمانے لگے جب حضرت کا موڈ مبارک ذرا سمجھوں گا نا کہ اس وقت خوش بڑے تو پھر تیری بات کروں گا ماحول دیکھ کے، یار کی ادا دیکھ کے بات کروں گا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین بھی کہیں چھپے بیٹھے تھے، حضرت امیر خسرو نے بات کر دی کہ حضور حضرت شاہ نصیر فرماتے ہیں کہ حضور یہ مجھ سے کام نہیں ہوتا، مجھے عبادت دے چلا دے، لیکن یہ پیری مریدی یہ آج کل کی ہوتی تو پھر تو سارے قبول کرتے ہیں، موجہ لیے، لیکن وہ تو سراسر مشقت تھی کہ حضور یہ مجھ سے نہیں ہوتا، تبلیغ کرنا، بیعت کرنا، تربیت کرنا، پڑھانا، سکھانا، نظر رکھنا مشکل ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دل بھی فرماتے ہیں اتنے جلال میں خواجہ نظام الدین محبوب الہی کو کبھی نہیں دیکھا جتنا ادھر اس دن جلال ہے۔ فرمایا نصیر الدین سے کہہ دو کام وہی کرنا ہے جو مدینے والے محبوب کی سنت سے ثابت ہے، ہم نے تبلیغ کرنی ہے، حضور کے دین کا کام کرنا ہے، یہ حجروں میں جا کے بیٹھ جانا اور صرف عبادتیں کرنا، میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح اور تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، میدان میں نکل اور کام کر اور تھپیڑے سے کبھی بارشیں دیکھ اور کبھی دھوپ دیکھ، مخلوق کے رنگ دیکھ، ان کی تکلیفوں پر صبر کر، جس طرح انبیاء کرام نے ہمیں اسوہ دیا ہے کہ میدان میں نکلیں گے پتھر بھی کھائیں گے، تکلیفیں بھی سہیں گے، لیکن اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کریں گے۔ فرمایا یہی ہمارا کام ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا تھا لوگ ولیوں پر صوفیاء پر معاذ اللہ تنقید بڑی کرتے، میں نے کہا بیچارے شروع سے ہی سہتے آئے ہیں، یہ شروع سے ہی سہتے آئے ہیں، اپنے دور میں بھی یہ سہتے تھے، کام جو کرنا، کام جو نبیوں والا ہے، اس میں تو بھئی شروع سے سلسلہ رہا ہے۔ تو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ایک تو خدا را اپنا تعلق مصلی سے مضبوط کرے، عبادت سے مضبوط کرے، یہی حضرت دیوان حضوری کا پیغام ہے اور یہی کل اولیاء کا پیغام ہے۔ اور دوسری فقیری کا دوسرا نام ہی عاجزی ہے، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے نہ کوئی ساڈا درد، اس میں عجز ہی عجز ہے، اس میں فقر ہی فقر ہے، اس میں انکساری ہی انکساری۔ اور تیسری بات مخلوق کی خیر خواہی، تبلیغ، واعظ، نصیحت، خدمت خلق، سخاوت، یہ اللہ والوں کا ایک بہت بڑا زبردست پیغام ہوتا ہے جس کے زور پر وہ ساری دنیا کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس خوبصورت روحانی بزم کو
ہمارے دلوں کے روشنی کا سامان بنائے، اور اس کے برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، حضرت صاحب عرس کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ آخر دعوانا